اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں سے المفلحون تک ان متقین کی علامات بیان کی گئی ہیں جو قرآن کی ہدایت سے بہرہ ہوتے ہیں۔ ان کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کا معنی ہے محکم یقین، اور غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ظاہری حواس کی رسائی سے بلند اور عقل کی سمجھ سے بالا تر ہو، مثلا وحی، فرشتے، قیامت، جنت، دوزخ اور خود ذات الہی۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو نہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں اور نہ عقل سے سمجھی جا سکتی ہیں۔ ان کے جاننے کا فقط ایک ذریعہ ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ان کی زبان حق ترجمان سے جو کچھ نکلے اس پر انسان محکم یقین رکھے۔ اس لیے ایمان بالغیب کو تقوی کی اولین شرط قرار دیا گیا ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ شریعت اسلامیہ کے وہ احکام جن کی حکمتوں کے سمجھنے سے انسانی عقل ابتدا میں قاصر رہتی ہے، یا وہ ارشادات جو اس کے ذاتی مفاد یا اس کے گروہی اور محدود وطنی منافع کے خلاف ہوتے ہیں، تو ایسے حکموں کو تسلیم کرنا بھی ایمان بالغیب میں داخل ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر چیز کو سچا جانے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مفید اور نفع مند ہونے، اسے اس درجہ یقین ہو کہ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود وہ ان کو عملی جامہ پہنانے پر آمادہ ہو۔ اعتماد اور اطاعت کا یہ مقام جب تک کسی کو میسر نہیں ہوتا، وہ قرآن کی ہدایت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ متقی کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام چیزوں پر محکم یقین رکھتا ہو۔ یہ متقین کی دوسری علامت ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا۔ قرآن میں یہ حکم کہیں نہیں کہ نماز پڑھا کرو، بلکہ جب بھی فرمایا تو یہی کہ نماز قائم کرو، اور اقامت الشیء توفیھۃ حقا راغب۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو تمام حقوق کے ظاہری اور باطنی کے ساتھ ادا کرو۔ نماز کے ظاہری حقوق تو یہ ہیں کہ سنت نبوی کے مطابق تمام ارکان بجا لائے جائیں، اور باطنی حقوق یہ ہیں کہ تو خضوع و خشوع میں ڈوبا ہوا ہو اور احسان کی کیفیت طاری ہو، یعنی تو محسوس کر رہا ہو کہ کان ترا گویا تو اپنے معبود کو دیکھ رہا ہے، ورنہ کم از کم اتنا تو ضرور ہو کہ فانا یراک، کہ تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس ذوق و شوق سے ادا کی ہوئی نماز ہی وہ نماز ہے جسے دین کا ستون اور مومن کی معراج فرمایا گیا ہے۔ الرزاق فی اللغۃ النصیب والعطاء والطلق علی الحسی والمعنوی المنار۔ لغت میں رزق کہتے ہیں حصہ اور بخشش کو، خواہ حسی ہو یا معنوی۔ مال، اولاد، علم و معرفت اس لحاظ سے سب رزق ہیں، اور یہاں بھی رزق کا یہی لغوی معنی مراد ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ جو کچھ کسی کے پاس ہے، مال و جاہ ہو، علم و عرفان ہو، کسی کا اپنا نہیں بلکہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس میں ہے کہ وہ اس میں بخل نہ کرے، بلکہ جو ان نعمتوں سے محروم ہیں ان میں تقسیم کرتا رہے۔ دولت مند اپنی دولت سے
عالم اپنے علم سے اور عرف اپنے روحانی فیضوات سے مستحقین کو مالا مال کرے۔ یہ فیض عام متقین کی تیسری علامت ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو لوگ جو انسانی رشد و ہدایت کے لیے آسمانی وحی کے قائل ہی نہیں بلکہ اپنی عقل کو ہی اپنی رہنمائی کے لیے کافی سمجھتے ہیں، یا وحی کے قائل تو ہیں لیکن بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، وہ قرآنی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ چوتھی علامت ہے۔ نیز اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بین دلیل ہے، کیونکہ وہی جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھی۔ اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہی نازل ہوتی اور اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا۔ اس صورت میں آیت یوں ہوتی: وما انزل من قبلک وما ینزل من بعد۔ اس آخرت کی زندگی کو صرف تسلیم کر لینا ہی کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایقان ضروری ہے۔ ایقان کہتے ہیں اتقان العلم بانتفاء الشک و اشبہت ان، یعنی علم کی وہ پختگی جس میں شک و شبہ کا گزر نہ ہو، اور جب کسی چیز میں چیز یا حقیقت کا علم اتنا پختہ ہو جاتا ہے تو وہ عقل، دل اور ارادہ کو مسخر کر لیتا ہے۔ انسان اس کے خلاف نہ کچھ سوچ سکتا ہے اور نہ کچھ کر سکتا ہے۔ جب روز جزا کے ساتھ اس کا علم و یقین اس مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے تو عمل کی شاہراہ پر ہر قدم اٹھانے سے پہلے وہ ان نتائج کا اندازہ لگا لیا کرتا ہے جو اس پر مرتب ہونے والے ہیں۔ ہمیں اپنا قول و عمل میں جو افسوسناک تضاد دکھائی دے رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں قیامت پر وہ ایقان نہیں جو اپنی قوت سے ہمارے عمل کو ہمارے قول سے ہم آنگ کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں روز جزا پر یقین بخشے تاکہ قول و عمل کی یہ کشمکش ختم ہو جس نے ہمیں ذلت کی پستیوں میں دھکیل دیا ہے اور ہمارا تماشا دیکھنے والوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔